بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ ایک دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ دن بعد اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے انوکھی شرط رکھ دی، کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم عیسائی ہیں اور آپ ایک مسلمان ہو، اس رشتے کے لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا ہی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ لڑکا لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل تھا کہ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی، ماں باپ سے رشتہ ختم کر دیا۔ ماں باپ روتے رہے لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ سارے عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم کر دیا، اور کچھ وقت بعد اس کی شادی ہو گئی اور یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبراتا۔ کہیں کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دور کو ترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مرہم لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بننا شروع ہو گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب یہ سب دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، حال حوال کے بعد پھر اس شخص کو لے کر اپنے حجرے میں گئے اور محبت پیار سے پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولی کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنی نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہتا رہتا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں گھر آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے بی بی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولوی سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچیں، اتنا غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔